اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس صورت کا اقامت دین جو اس کا جو اصل جو ایکسس ہے، اس کا جو عمود ہے، اس کے اعتبار سے دوسرا نہایت اہم مقام اب آ رہا ہے۔ 8 آیات ہیں۔ اقامت دین کی جد و جہد کرنے والوں میں کیا اوصاف ہونے چاہیے؟ اگر یہ اوصاف نہیں ہوں گے تو وہ اقامت دین کی جد و جہد نہیں کر سکیں گے۔ تو یہاں پر نقشہ کھینچا جا رہا ہے اس سیرت کا، اس کردار کا، کہ جو لوگ یہ طے کر لیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جو اصولی طور پر ایک عزم کر لیں کہ اب ہمیں اپنی بہترین توانائیاں اور قوتیں صرف کرنی ہے اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، تو ان کے اندر کیا اوصاف پیدا ہونے چاہیے۔ وہ جو علامہ اقبال کا ایک بڑا سادہ سا شعر ہے، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جاں پیدا کرے۔ تو یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرو تاکہ تم اقامت دین کی جد و جہد کے لیے واقعتاً موضوع ہو سکو۔ پہلی بات، فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، جو شے بھی تمہیں دنیا میں دی گئی ہے بس وہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے، برتنا ہے۔ وما عند اللہ خیر و ابقا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ خیر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان رکھتے ہو اور اللہ پر، اپنے رب پر توکل کریں۔ یعنی پہلی بات یہ کہ دنیا و ما فیہا سے ان کا قلبی تعلق جو ہے وہ اس طرح کا ہو جائے کہ اس کی کوئی اہمیت اور وقت ان کے دل میں نہ رہے، اور انہیں یقین ہو جائے کہ اصل میں ہمارا مطلوب آخرت ہے، ہمیں جو چاہیے وہ آخرت ہے، اور اس کی طلب ان کے دل کے اندر راسخ ہو چکی ہو۔ جب تک یہ بے رغبتی نہیں ہوگی دنیا سے، اگر کہیں بھی یہ دنیا کی محبت جو ہے کہیں وہ لگی ہوئی ہے، پھانس آپ کے دل میں چبھی ہوئی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں اڑنگا لگائے گی اور آپ جو ہے اپنے خیال میں تو بڑی ترقی کر رہے ہیں اقامت دین کی جد و جہد میں، لیکن کہیں وہ ایسی اڑنگا لگائے گی کہ اوندھے منہ نیچے گریں گے۔ پہلا فیصلہ یہ ہے کہ آدمی طے کر لے کہ میں طالب آخرت ہوں یا طالب دنیا ہوں، اور نمبر 2 یہ کہ توکل اللہ پر۔ یہ ایک آیت کے اندر یہ 2 شرطیں آئیں۔ اب آگے چلیے، والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، اور وہ لوگ کہ جو اجتناب کرتے رہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے۔ ظاہر بات ہے کہ اپنی سیرت کو ان چیزوں سے اگر پاک نہیں کریں گے تو اس قدم میں، اس میدان میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ لیکن یہاں دوبارہ نوٹ کر لیجئے کہ یہی مضمون سورہ نساء میں آ چکا ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، دوسری مرتبہ اب یہاں آ گیا ہے۔ یعنی یہ کہ اقامت دین کے جو جد و جہد کرنے والے ہوں انہیں کبائر کے بارے میں اصل میں زیادہ حساس ہونا چاہیے۔ صغائر کے معاملے میں جس قدر زیادہ حساس ہم ہو گئے ہیں وہ اصل میں ایک بالکل غلط رخ ہے۔ صغائر کے بارے میں کم اور کبائر کے بارے میں ہو اصل۔ صغائر تو از خود بھی ان الحسنات یذهبن السیئات، جو نیکیاں ہم کرتے ہیں اس سے خود بخود بھی وہ ایسے صغیرہ گناہ جو ہے معاف ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن ہو جاتا ہے الٹا برعکس ہو جاتا ہے معاملہ کہ ایک آدمی ان چیزوں میں تو بہت ہی جزرس ہو جائے اور بہت ہی باریک بین ہو جائے، لیکن جو حضرت مسیح کے الفاظ ہیں کہ مچھر تو چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نکل جاتے ہو، یہ صورتحال جو ہے یہ بڑی ہی یوں سمجھیے کہ پیتھولوجیکل کنڈیشن ہے، یہ بیماری کی صورت ہے۔ یہ ہے کہ بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرو اور فواحش سے اور بے حیائی سے۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور یہ کہ اگر کبھی کہیں غصہ آ جائے، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حامیم سجدہ میں بھی کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، وہ اگر شیطان کی کوئی چھوٹ لگنے ہی لگے تو فوراً اللہ کی پناہ طلب کرو۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب انہیں غصہ آتا ہے تو اس غصے کو ڈھانپ دیتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں۔ غفر کے معنی ڈھانپ دینا ہے، ویسے اس کے جو عام ترجمہ ہے معاف کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ غصے میں کسی پر حملہ کریں اور کسی سے انتقام لیں، بلکہ اس کے اندر عفو کی صورت ہو جب غصہ آئے۔ ایک ہے سوچ سمجھ کر کوئی اقدام کرنا ہے، کوئی آپ نے چیلنج کرنا ہے کسی باطل کو اور اس میں کوئی آگے بڑھ کر آپ کو اقدام کرنا ہے، وہ اور بات ہے۔ ایک ہے کہ غصے میں آ کر کوئی اقدام کیا جائے۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، تو وہ معاف کر دیتے ہیں، یا یوں کہیے غصے کو پی جاتے ہیں، یعنی غصے کے اوپر وہ پردہ ڈال دیتے ہیں۔ غفر جو ہے مغفر کہلاتا ہے خود، کہ جو سر کو ڈھانپ لیتا ہے تاکہ تلوار کا وار اگر سر پر آئے تو سر بچ جائے اور خود اس کو روک لے، تو مغفر، غفر کے معنی ڈھانپ دینا، گناہ کو ڈھانپ لینے والی شے ہے اللہ کی مغفرت۔ اسی طریقے پر یہ کہ وہ غصے کو پی جانے والا، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران میں۔ نمبر آگے چلیے، وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہا۔ وہ پکار کون سی ہے؟ اس سورہ مبارکہ میں اب تک صرف ایک فعل امر آیا ہے جمع کے صیغے میں، ان اقیم الدین،
اور ایک فعل نہیں آیا ہے جمع کے صیغے میں ولا تتفرقوا فی، پوری صورت میں اب تک، نوٹ کر لیجئے گا جا کر۔ تو یہ پکار اللہ کی کون سی ہے؟ اقیموا الدین ولا تتفرقوا فی۔ اسی کے لیے کہا تھا حضور سے فلذالک فدعوا، اسی کی دعوت دیتے رہیے، آپ کی دعوت اقامت دین کی دعوت ہو، یا آپ کی کسی جزوی شے کے اوپر آپ جو ہے وہ ہیمر نہ کر رہے ہو، کسی جزوی سی شے کو آپ نے ہدف نہ بنا لیا ہو، اصل ہدف اقامت دین۔ فلذالک فدعوا واستقم کما امرت ولا تتبع اهواهم۔ اب یہاں فرمایا والذین استجابوا لربہم، جنہوں نے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہا، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کی، اور وامرهم شورى بینہم، چونکہ اب اجتماعی زندگی ہے، جماعتی زندگی ہے، اس میں مشاورت کا نظام ہونا چاہیے کہ وہ جو فیصلے کریں، جو قدم اٹھائیں، وہ باہمی مشاورت سے ہو۔ یہ بھی روح جب تک کہ اس اجتماعیت کے اندر نہیں ہوگی باہمی مشاورت کی، اور یہ کہ کوئی ایک شخص سمجھے کہ بس ہر معاملے کے اندر مجھے اپنی مرضی چلانی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ کام آگے نہیں چلے گا۔ ہم پڑھ آئے ہیں کہ حضور سے یہاں تک کہا گیا ہے کہ یہ جن صحابہ سے خطا ہوئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، ان کو بھی آپ وشاورہم فی الامر فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، حالانکہ ان سے خطا ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی آپ انہیں اپنے مشوروں میں شامل رکھیے، اس لیے کہ اس سے دلجوئی ہوتی ہے، ساتھیوں کے اندر میوچول کانسیپٹ ڈیولپ ہوتا ہے، ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بھی بات سنی جاتی ہے۔ اور حضور نے بسا اوقات اپنی رائے کو پیچھے رکھ کر اپنے ساتھیوں کی رائے کے مطابق فیصلہ کیا۔ غزوہ احد میں یہی ہوا ہے، غزوہ بدر میں یہی ہوا ہے کہ جہاں پر آپ نے کیمپ لگانے کا فیصلہ کیا تھا، جب بعض صحابہ نے آ کر کہا کہ ہمیں اگر اجازت ہو ہم اپنی رائے دیں، اور جب انہوں نے کہا کہ ہمارے خیال میں وہ جگہ بہتر ہے، آپ نے کہا ٹھیک ہے، یہاں سے کیمپ اکھاڑو، وہاں لگا دو۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ایک اور شے جو لازم ہے اقامت دین کی جد و جہد میں، جہاں وقت لگے گا، جہاں آپ کی توانائی صرف ہوگی، اس میں پیسہ بھی لازم درکار ہے۔ وہ دعوت دین کا کام ہو، اقامت دین کی جد و جہد ہو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ انفاق کا مضمون آ گیا، اور جو کچھ کہ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ انفاق کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، یہ وہ چیز ہے جس کے لیے میں نے نوٹ کرایا تھا کہ ایک ہے دعوت دین کا مرحلہ، اس دعوت کے مرحلے میں تو صورت وہ بتائی گئی کہ ادفع باللتی ہی احسن، اگر کوئی تمہیں گالی دے تم دعا دو، کوئی تمہیں پتھر مارے تم پھول پیش کرو۔ لیکن اقامت دین کی جد و جہد، اس کے اندر آگے چل کر معاملہ آتا ہے، جیسے قتال کا مرحلہ آ گیا تو وہاں تو فرمایا قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم اخرجوہم من حیث اخرجوکم، نکالو انہیں وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ یہاں آ کر معاملہ کیا ہے؟ والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون، اور وہ لوگ کہ جن پر اگر کوئی زیادتی کی جاتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں۔ یعنی یہاں پر اب تو اس کو اصل میں جد و جہد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بھی اگر آپ دو مراحل سمجھیں گے تو ایک جو مکی دور میں وہ تھا، وہ دعوت کا مرحلہ تھا، ابھی اس میں اقدام کوئی نہیں کیا گیا، لیکن جب اقامت دین کے لیے اقدام شروع ہو جائے گا، آگے بڑھ کر باطل کو چیلنج کریں گے، تو اب وہ بات نہیں چل سکتی کہ معاف کر دیا کریں۔ وہاں تو بلکہ یہ ہے کہ جو غزوہ بدر میں جو اسیر ہوئے تھے ان کو بھی اگر فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر بھی اظہار ناپسندیدگی ہو گیا، بلکہ حضرت عمر کی رائے کی جو ہے گویا کہ تائید کی وہی نے کہ ان کو تو سب کو قتل کیا جانا چاہیے تھا، اور وہ ہمارے اندر جو ان کے رشتہ دار ہیں قریبی، وہ اپنے ہاتھ سے قتل کرتے، اس لیے کہ یہ فدیہ دے کر چلے جائیں گے۔ ظاہر بات ہے کہ اگلے سال وہی لوگ اکثر و بیشتر آ گئے کہ نہیں آ گئے، وہ چڑھائی کر کے آ گئے احد کے اندر۔ تو اس لیے وہاں پر آ کر جب اقامت دین کا مرحلہ جو ہے اقدام کے مرحلے میں وہ جد و جہد آتی ہے تو اس میں ہے والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون، یہ گویا کہ ان دونوں مراحل کا آپس کا فرق اور تفاوت ہے۔